السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں طلاق کی بات کر رہا تھا، اس میں جو ہے میں نے 4 عورتوں کا ذکر کیا تھا، تو آج ایک چوتھی عورت کا ذکر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو آپ چوتھے پارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بدکار عورت کا، بدکار عورت وہ ہوتی ہے جو کسی کے نکاح میں ہے اور اپنی فزیکل جو ضرورت ہوتی ہے اس نے کسی اور جگہ سے پوری کروا لی، یہ بدکار عورت ہوتی ہے۔ جیسے یہ عورت یہ کام کیا، اس عورت کی کوئی طلاق نہیں ہوتی، اور یہ عورت نہ اس مرد آدمی پر حلال ہوتی ہے، بلکہ اگر اس عورت کے پاس جانا، مرد آدمی خود بھی حرام کاری میں آ جائے گا، اور نہ یہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، وہ حرام کاری میں ہے۔ اس عورت کی سزا ہے، صرف اس عورت کی کوئی طلاق نہیں ہوتی، صرف سزا ہوتی ہے۔ اس عورت کی سزا یہ ہوتی ہے کہ انٹل ٹو ڈیتھ، جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی، یہ عورت کو قید کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نساء میں آیت نمبر 15 چوتھے پارے میں۔ اس کی کوئی طلاق نہیں ہے، اس کی طلاق یہی ہے کہ انٹل ٹو ڈیتھ یہ عورت قید کر دی جائے گی۔ تو یہ علم عورت کو اور مرد کو، جہاں تک میں پھر ایک بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی نہ ہونے کی وجہ سے کئی عورتیں اور کئی مرد پھٹک جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے عالم بنے ہیں، جو مفتی بنے ہیں، جو ہمارے اسلام کے نام پہ کالج، اسکول، یونیورسٹی جو چلتے ہیں، وہ علم اپنے رب کے فرمان کا نہیں دیتے، کسی اور ہی جگہ سے دیتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، مگر ہر عورت کو چاہیے کہ کم از کم یا تو اپنا یہ جو رب کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے اس کو پڑھ لے ہر مرد آدمی کو، یا نہیں تو کم از کم جو ہے نا یہ سسٹم پیدا کرے جو بھی ہمارے عالم مفتی ہیں، یا نہیں تو کم از کم، میری ایسی طاقت ابھی ہے نہیں، لیکن اگر طاقت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن اگر میں نہ کر پاؤں تو میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ یہ علم دیا جائے 18 سال سے پہلے کی عمر میں، اور پھر شادی سے پہلے، اور ان کے نکاح نامے میں یہ اس کی تفصیل پوری جو ہے ان کے نکاح کی اور طلاق کی پوری چیزیں، کہ نکاح کے بعد میں عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، مرد کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، خلا کن چیزوں میں لیا جاتا ہے، طلاق کن چیزوں میں لی جاتی ہے، طلاق کن چیزوں میں دی جاتی ہے، اس کے رولز کیا ہے، یہ عورت کو، مرد آدمی کو بتانا چاہیے، کیونکہ شاید اگر بتا دے تو کچھ معاشرے میں سدھار آ جائے، سمجھے؟ کیونکہ ہر آئے دن لوگ طلاق دے دیتے ہیں، کھڑے کھڑے طلاق 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 بول دیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی، یہ کوئی طلاق نہیں ہے، یہ آپ نے ڈائلاگ مارا، اور یہ بالی ووڈ کی طلاق ہے۔ بلکہ ہم بھی ایک زمانے تک یہی سمجھتے تھے کہ شاید طلاق اسی طرح سے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا یہ مووی بنوا کر مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جس میں کئی میرے دوست ہیں وغیرہ جو 80s کے اور 90s کے دور میں جو ہے کئی لوگ اس طرح کی طلاقیں دے چکے ہیں، اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا اس وقت میں کہ طلاق 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 کہہ دی، کہ کوئی طلاق نہیں ہوتی، طلاق کی وجوہات ہوتی کہ آپ کس بنا پہ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں، ہر عورت کی طلاق الگ الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ علم ہے کہ عورت کو جو ہے، ہر عورت کو، ہر مرد کو 18 سال سے پہلے دینا چاہیے، اور ان کا ریٹن ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک بار پھر کہہ دے رہا ہوں، میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علم بہت ضروری ہے۔ اگر نہ دے سکے اس وقت میں، یا شادی سے، نکاح سے پہلے اس چیز کی کلاس لینی چاہیے اور اس کا ایگزام دینا چاہیے، اور کسی وجہ سے اگر نکاح کر بھی دیا ہے ارجنٹ میں، تو پھر ان کے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ روکے جائیں کہ بھئی جب تک تم اس کی کلاس لو اور اس کا ایگزام دو، اس کے بعد ہی آپ کو نکاح نامہ ملے گا، اور نکاح نامے کے ساتھ آپ کے یہ ارینج ہوگا، آپ کا یہ سب اس میں اٹیچ ہوگا، تاکہ کل کے دن تم پہ کوئی پریشانی آئے تو تم ادھر ادھر بھاگتے نہ پھرو، تم خود اس کا جو سو فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔
تو برحال ایک ریکویسٹ ہے مسلمانوں سے، اور کہیں بھی اس میں چاروں یہ طلاقوں کا میں نے حوالہ بھی دیا، اور انشاءاللہ یہ آیتیں بھی میں اٹیچ کروں گا، لیکن کہیں اگر بے پردگی ہو گئی ہے تو آئی ایم سوری، مگر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ جہاں تک ہو سکے حتی الامکان میں کوشش کیا ہوں۔ معاشرہ سدھرے گا تو اس میں شاید میری فیملی بھی سدھریں گی، سمجھے؟ اسی کے اندر آج میں ہوں، کل میری اولاد ہوگی، پرسوں ہماری نسل ہوگی، تو ہم آخر کب تک اس طرح بھٹکتے پھریں گے؟ پہلے لوگ طلاق دیتے ہیں، بعد میں جا کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عالموں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کچھ بتاتا ہے تو کوئی کچھ بتاتا ہے۔ آپ کے رب نے کیا فرمان فرمایا، میں ایک ایک چیز کا حوالہ دیا ہوں، تو پلیز اسے پڑھیے، سمجھیے، اس کو معاشرے میں لائیے۔ اگر یا تو پھر کم از کم میری طاقت تو بھی بنی ہے تاکہ میں یہ سسٹم پیدا کروں، اور اگر نہ کر سکوں تو کم از کم جو بھی عالم ہے، جو بھی وہ ہیں، کم از کم وہ تو بھی یہ سسٹم بنائے۔ اوکے، انشاءاللہ پھر بات ہوں گی۔ آئی ایم سوری کہ اگر اس میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے تو فی امان اللہ۔